انتخاب عالم صاحب قبلہ جعفری مداری مدد اللہ علی و نورانی قومی صدر و بانی تحریک مداریت کونسل، ناظم جلسہ نقیب اہل سنت ناظم مداریت حضرت علامہ مولانا محمد کامل صاحب مداری، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد جابر صاحب مداری، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب مداری، مداح رسول حافظ قاری جناب عبدالستار صاحب مداری، صاحبزادہ محمد اویس علی مداری، محمد ناظم محمد حسان، دیگر علماء شعراء، فاضل کرام، معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا بدی الحق والملت والدین مدار العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، آمنت باللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر ضربۃ علی افضل من عبادۃ الثقلین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، میں دیکھ رہا ہوں اور پہچان بھی رہا ہوں کہ یہ عوام جو اس سردی کی رات میں عشق رسول اور آل رسول کا جذبہ لیے ہوئے یہاں حاضر خدمت ہیں، یہ صرف اس بستی کے افراد نہیں ہیں بلکہ قرب و جوار کے الگ الگ گاؤں سے محبت آل رسول کا ثبوت دینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں سرزمین بیبیہ پور کے نوجوان بھائیوں کی جانب سے کہ جنہوں نے آج کا یہ نورانی اجلاس منعقد کیا، قائم کیا، اور آج کی اس بزم میں خصوصی مہمان کی حیثیت سے فاضل ساؤتھ افریقہ، شاعر ہندوستان، شاعر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجر علی صاحب وقاری مداری کو مدعو کیا، الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، بہت جلد ممبر نور پر تشریف لانے والے ہیں۔ ان کا خطاب اور ان کا کلام ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، وہی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں جو اس وقت پوری مداریت کو لے کر کے چل رہے ہیں، مداریت کی قیادت کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی اس سلسلے کے مسائل شاسن اور پرشاسن سے متعلق پیش آ رہے ہیں ان میں آگے بڑھ کر کے ان مسائل کو حل کرانے میں جو ذات کام کر رہی ہے، اس شخصیت کا نام ڈاکٹر سید انتخاب عالم جعفری مداری ہے۔ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے بعد حضرت کا کلام بھی اور کچھ ناصحانہ الفاظ اور کس طرح سے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور سلسلے کا کام کرنا ہے، سنیت کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، سماعت کریں گے۔ حضرات وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں چند منٹ کی گفتگو کرنے کے بعد آپ سے رخصتی حاصل کر لوں گا، اور جب تک میرا یقین ہے کہ فاضل ساؤتھ افریقہ بھی تشریف لے کر کے آ جائیں گے، قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ اور اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
ان دونوں کے تعلق سے کچھ بھی عرض و عروض کروں اس سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار رحمت پروردگار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا غریبوں کو سینے سے لگانے والے داتا بے بسوں کے بس بے کسوں کے کس یتیموں کے والی غریبوں کے داتا شب معراج کے دولہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عوام ہوشیار ہو گئی ہے، زیادہ سبحان اللہ نہیں کہتے، زیادہ زور سے نہیں بولتے، انہیں معلوم ہے کہ اسٹیج والوں کو تو پیسہ مل رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے خاموشی کے ساتھ سنو، ہم کیوں محنت کریں۔ لیکن جیسی آپ کی محبتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ اسی طرح سے کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پہ صنعت حق کا کمال دیکھا ہے، زمین پہ صنعت حق کا کمال دیکھا ہے، اور فلک پہ جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے۔ زمین پہ صنعت حق کا کمال دیکھا ہے، فلک پہ جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے، اور ستاروں آؤ تمہیں رکھ لوں میں اپنی آنکھوں میں، ستاروں آؤ تمہیں رکھ لوں میں اپنی آنکھوں میں، کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے، کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے، اور جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، نچھاور ان کے قدموں پر ہم اپنی جان کرتے ہیں، جو دین مصطفیٰ پر زندگی قربان کرتے ہیں، نچھاور ان کے قدموں پر ہم اپنی جان کرتے ہیں، اور جون کر لیے جون کیوں کر لی ابو بکر و عمر عثمان کرتے ہیں۔ میں یہی سے بات اپنی شروع کر رہا ہوں، ہم مداری ہیں، ہم سنی ہیں، اس وقت فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پر نئی نئی گفتگو، نئے نئے عقیدے، نئی نئی روایتیں، نئے نئے اختلاف آ رہے ہیں، اور ان اختلاف میں حد یہ ہے کہ اس قدر سختی برتی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی سامنے والے کے عقیدے سے اتفاق نہیں رکھتے تو آپ یا سنی نہیں ہیں، یا مسلمان نہیں ہیں، یا آپ سچے پکے عاشق رسول نہیں ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے آپ پر فتویٰ لگا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوری کوششیں کی کہ جو بزرگوں کا عمل ایک طویل مدت سے خانقاہوں کے اندر بزرگوں کے یہاں، آپ کے یہاں، میرے یہاں، تمام اہل سنت والجماعت میں اس رجب کے اندر، اس کوڑوں کے مہینے کے اندر 22 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ لوگوں نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا دیا کہ اس 22 کو 15 میں تبدیل کر دے، 22 کو 15 میں تبدیل کر دے، لیکن علی والوں نے، نبی والوں نے، غوث والوں نے، مدار والوں نے، خواجہ والوں نے، صابر والوں نے، مخدوم والوں نے 22 کو فاتحہ کا اہتمام کر کے یہ بتا دیا تم لاکھ فتنے اٹھاتے رہو لیکن ہم نبی والے ہیں، علی والے ہیں، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے آل رسول کے نام پر قربان ہے۔ دلیل 22 رجب کو فاتحہ کرانے میں دلیل یہ تھی کہ اس دن شیعہ کرتے ہیں، اس دن شیعہ لوگ مناتے ہیں، اور ہیلا یہ پیش کیا کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اس لیے اس دن نہیں منانا پڑتا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ تحریک مداریت کونسل کو ساتھ میں لے کر کے اعلان کر رہا ہوں، پورے مرکز میں، پوری سنیت میں جو بھی 15 کے دعوے دار ہیں، اگر وہ
जमहूर उलमा के कौल से ये साबित कर दे कि 22 रजब को अमीर मुआविया का इंतकाल है, विसाल है, कसम रब्बे कायनात की उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि किसी भी किताब के अंदर हजरत अमीर मुआविया की वफात का दिन 22 रजब मुकम्मल तौर पर नहीं लिखा हुआ है। तुम 15 की बात करते हो, तुम पूरे 15 को मनवाओगे, हम 15 का कौल अमीर मुआविया की वफात का तुम्हें पेश करके दिखाएंगे। हम 15 के कौल में पेश करके दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर सहाबी रसूल का एहतराम करते हैं। हम न शिया हैं, न राफिजी हैं, न खारजी हैं, न नासबी हैं। हर सहाबी रसूल हमारे सर का ताज है। अबू बकर से निस्बतें हमारी हैं, उमर से निस्बतें हमारी हैं, उस्मान से निस्बतें हमारी हैं, अली से निस्बतें हमारी हैं, बिलाल से निस्बतें हमारी हैं, ज़ैद से निस्बतें हमारी हैं, हज़रत खालिद से निस्बतें हमारी हैं। अल्लाहु अकबर। हमारा अकीदा ये है कि जो दीन मुस्तफा पर जिंदगी कुर्बान करते हैं, निछावर उनके कदमों पर हम अपनी जान करते हैं, कदम हम पर अबू बकर उमर उस्मान करते हैं, और हमारी मुश्किलें मुश्किल कुशा आसान करते हैं, हमारी मुश्किलें मुश्किल कुशा आसान करते हैं। कदम हम पर अबू बकर उमर उस्मान करते हैं, हमारी मुश्किलें मुश्किल कुशा आसान करते हैं। और नफस नफस में है शामिल अली अली कहना, नफस नफस में है शामिल अली अली कहना है मेरी जीत का हासिल, अली अली कहना नफस नफस में है शामिल, अली अली कहना है मेरी जीत का हासिल, अली अली कहना। न जाने वक्त के मुफ्ती को क्या हुआ अजबर, न जाने वक्त के मुफ्ती को क्या हुआ अजबर, हराम कहता है जाहिल, अली अली कहना हराम कहता है जाहिल, अली अली कहना हराम कहता है जाहिल, अली अली कहना। अरे अली क्यों ना करें, अली से निस्बतें क्यों ना रखें, अली की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश क्यों ना करें। ये तो वो घराना है, मेरा मदार जब बोलता है, मेरा मदार जब कुछ कहता है, मेरे मदार ने एक अकीदा दिया है। कयामत तक आने वाले मदारियों, मदार की शायरी सुनो, मदार का फरमान सुनो, मदार का कौल सुनो। मेरा मदार अली के बारे में क्या पेश करता है, क्या कहता है। सरकार फरमाते हैं सतरे कुरान अस्त अबरूए अली, सतरे कुरान अस्त अबरूए अली, मुस्तफे बाशद मुरा रूए अली, गर्ब जन्नत गुजरम राजी नयम, जद्दते मुराबाशत कुए अली। मदार फरमाते हैं कि मदार का अकीदा ये है सतरे कुरान अस्त अबरूए अली, कि कुरान पाक की जो लाइनें हैं वो अली की भोएं हैं, वो अली की अबरू हैं। मदार फरमाते हैं मुस्तफे बाशद मुरा रूए अली, मेरा जो कुरान है वो अली का चेहरा है। फिर मदार फरमाते हैं गर्ब जन्नत गुजरम राजी नयम, अगर मुझे जन्नत में भेजा जाए, जन्नत से गुजारा जाए, मैं राजी नहीं हूँगा। जन्नत मुराबाशत कुए अली, मेरी जन्नत कोई और नहीं है, अली की कलियों में मदार की जन्नत है, अली के दर पर मदार की जन्नत है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो शायर कहता है कि हामिले आयत तकहीर अली का घर है, कितना लायक तौकीर अली का घर है। और सब लोग जिसे बोलता कुरान कहा करते हैं, सच्चे लफ्जों में वो तफसीर अली का घर है, सच्चे लफ्जों में वो तफसीर अली का घर है। और शहरे कातिल में जीने का हुनर रखता हूँ। इस जमाने के हालात हैं, हम न फतवों से डरते हैं न तोपों से डरते हैं। ऐसा क्या बात है। अदब से आओ, मोहब्बत से आओ, हम हर एक को सीने से लगाते हैं, हमने हर एक को अपनाया है, हमने हर एक से मोहब्बत की है। लेकिन अगर कोई ये धमकियां दे, कोई डराने की कोशिश करे, तो चाहे अपने हो, चाहे गैर हो, चाहे अपने मुसलमान हो या गैर हो, सबसे हमारा यही कहना है कि शहरे कातिल में जीने का जिक्र रखता हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मरने का हुनर रखता हूँ। शहरे कातिल में जीने का जिक्र रखता हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मरने का हुनर रखता हूँ। और काहिल है वो लोग जो मैदान से भाग जाते हैं, मैं मदारी हूँ, हथेली पे सर रखता हूँ, मैं मदारी हूँ, हथेली पे सर रखता हूँ। क्यों? हर दौर में निशाना हमें बनाया जाता है। जब जंग आजादी लड़ी
गई, नुकसान सबसे ज्यादा सिलसिले मदारिया का किया गया। जब आजादी की जंग लड़ी गई, मलंगों ने आवाज उठाई, सैयदों ने आवाज उठाई, उलमा ने आवाज उठाई, मशाइख ने आवाज उठाई, अल्लाह अकबर। लेकिन हमने यही कहा है, हम न तोपों से डरे न फतवों से डरे, यही ऐलान करते चले जाते हैं, इमाम मिला अली का घराना के हम मदारी है, मिला अली का घराना के हम मदारी है, बने न कैसे निशाना कि हम मदारी है। मिला अली का घराना के हम मदारी है, बने न कैसे निशाना कि हम मदारी है। और कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां के लिए, कसम खुदा की ये नेमत है दो जहां के लिए, है ठोकरों में खजाना के हम मदारी है ठोकरों में खजाना के हम मदारी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बता दूं, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप बयान फरमा दो कि ऐ लोगों, अगर चाहते हो कि मेरी बारगाह में कुछ पेश करो तो सिर्फ ये कि मेरे किराबतदारों से, मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, उनके खून से निस्बत रखने वाले अफराद हर जमाने में सबो शिकम के निशाना बनाए गए, जगह जगह पर मारा गया, दरबदर कर दिया गया, अपने वतन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन तारीख शाहिद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर जब जब जुल्म करने वाले आगे बढ़े हैं, अली का नाम लेने वालों पर जुल्म करने वाले आगे बढ़े हैं, तब तब कहीं न कहीं मीसम की सूरत में, कहीं हजरत हुर की शक्ल में अली के चाहने वाले भी आगे निकल करके आए हैं। आज कभी कभी आपके जहन में आता होगा, और लोग कहते भी हैं कि मदारी अली अली बहुत करते हैं, मदारी आले रसूल की अजमतें बहुत बयान करते हैं, मदारी आले रसूल के फजाइल बहुत बयान करते हैं। क्यों ना करें, क्यों ना बयान करें कि जिसके बारे में मुस्तफा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रबतो अलीइन अफज़लो मिन इबादति सकलैन। रसूलुल्लाह का ये फरमान, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शरीफ। आपने कभी सोचा है अली अली करना क्यों जरूरी है? सरकार फरमाते हैं, रसूल फरमाते हैं, अली उस शख्सियत का नाम है, अली उस जात का नाम है कि नबी ने फरमाया अली हक के साथ में है, हक अली के साथ में है। सरकार ने फरमाया कुरान अली के साथ में है, अली कुरान के साथ में है। सरकार ने फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। सरकार ने फरमाया कि ऐ अली, तुम्हारा मकाम ऐसा है कि जिस तरह से हजरत मूसा के लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मकाम था, इसी तरह से हारून की तरह ऐ अली तुम मेरे लिए। आज सिलसिला आलिया मदारिया के अंदर अगर आप अली अली ना करें तो आप तारीख शाहिद है कि अली अली करने वालों पर फतवे लगाए गए, शिया का खिताब दिया गया, राफजी का खिताब दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली वालों ने हमेशा हक चढ़ करके अली के फजाइल बयान किए। अभी इसी महीने के अंदर, ये वो मुबारक महीना है जिसे अहले बैत का महीना भी कहा जाता है। इसके अंदर अइम्मा अहले बैत की पैदाइशें, उनकी वफातें और उनके फजाइल बहुत ज्यादा तारीख ने अपने सीने पर लिखे हुए हैं। इसी माह मुबारक की 13 रजब को मौलाए कायनात अली मुर्तजा दामादे पैगंबर ज़ौजे बुतूल हसनैन के बाबा काबतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। अब लोगों को इतराज ये हो गया कि काबे के अंदर अली क्यों पैदा हुआ, उसमें भी इख्तिलाफ कर दिया।
اس کے بعد میں مولا کائنات کے ذکر پر شیعت کے فتوے لگا دیے گئے۔ میں آپ کو بتاؤں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے، جنگ احزاب کا موقع ہے جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ خندق مدینے کے اندر مسلمان ہیں اور باہر کافروں کا ایک بڑا لشکر ہے۔ ایک بیچ میں کھائی کھودی گئی اور اس کے اندر آگ جلا دی گئی تاکہ کافر اسے پار کر کے ہم تلک نہ آ پائیں، مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کافروں کے لشکر میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو 1000 آدمیوں سے لڑنے کی ہمت رکھتا تھا، طاقت رکھا کرتا تھا۔ اس 1000 آدمیوں سے لڑنے والے کا نام عمرو بن عبدود لکھا ہوا ہے۔ اس انسان نے، اس کافر نے اپنے گھوڑے کو ضرب لگائی اور ضرب لگانے کے بعد ایک ہی بار میں وہ خندق جو مسلمانوں نے اس لیے کھودی تھی کہ اسے پار کر کے کوئی کافر ہم تلک نہ پہنچے، ایک ہی بار میں وہ 1000 سے لڑنے والا اکیلا مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمان پریشان ہو گئے، کچھ تھر تھر کانپنے لگے، حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی خندق جس کے اندر آگ جل رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اسے پار کر کے اندر آ سکے، جو پار کرے گا آگ میں جل جائے گا۔ لیکن یہ کون آ گیا ہے جس نے ایک ہی بار میں اپنی سواری سے اس خندق کو پار کر دیا؟ کوئی بڑا بہادر ہے، پہچاننے والوں نے پہچان لیا، جاننے والوں نے بتا دیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، عرب کے ہر ذرے میں اس کا نام گونجتا ہے۔ 1000 آدمی ایک طرف کھڑے ہو، یہ ایک طرف کھڑا ہو، 1000 سے اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم مسلمان پریشان ہیں، مسلمان حیران ہیں، یہ آ گیا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون جائے گا؟ اس سے لڑنے کے لیے کون جائے گا؟ اللہ اکبر! عمرو آیا، آنے کے بعد اس نے آواز لگائی، اے محمد میں آ گیا ہوں، بھیجو تمہارے لشکر میں کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے آ سکے؟ بھیجو تمہارے لشکر میں کون ہے جو میرے لیے آ سکے؟ اللہ اکبر! اور سب صحابی خاموش ہیں، ہر صحابی پریشان ہے، کس کو بھیجا جائے گا؟ 1000 سے اکیلے لڑنے والا ہے، کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ اللہ اکبر! جب سب صحابی خاموش تھے اس نے کہا تھا، اے محمد کیا تیرے لشکر میں کوئی مجھ سے لڑنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی میرے مقابلے میں آنے والا نہیں ہے؟ تمام خاموش تھے، ایک تھا جو اٹھنے کی کوششیں کر رہا تھا لیکن رسول کہہ رہے تھے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر! اس نے پھر کہا کہ اے محمد بھیجو تمہاری طرف سے کون آ رہا ہے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا، ایک اٹھنے کے لیے تیار ہوا، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا اے محمد بھیجو مجھ سے لڑنے والا تمہارے پاس کون ہے؟ کوئی نہ اٹھا، پھر ایک اٹھنے کے لیے تیار ہو گیا، جب تیسری بار اٹھا تب رسول فرماتے ہیں جاؤ میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں نے تاریخ سے پوچھا کہ اس میدان میں جہاں ہر صحابی کام رہا تھا، جہاں مسلمان گھبرا رہا تھا، 1000 سے لڑنے والے کے مقابلے میں کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسا کون تھا جو ہر بار میں اٹھ رہا تھا، رسول روک رہے تھے، اٹھ رہا تھا، رسول منع کر رہے تھے؟ تاریخ نے بتایا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ذات، علی کی ذات، مولا کی ذات۔ مولا اٹھے، اٹھنے کے بعد میں سرکار نے فرمایا علی جاؤ۔ اب جب جا رہے ہیں صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان میری طرف آ رہا ہے۔ جس وقت علی گئے اور جانے کے بعد میں مولا کائنات علی مرتضیٰ اس کے مقابلے میں جب جا رہے تھے تب رسول نے فرمایا تھا، تب رسول نے کہا تھا کہ اے لوگوں دیکھو آج علی نہیں جا رہا ہے بلکہ کفر سے لڑنے کے لیے پورا اسلام جا رہا ہے۔ آج ایک طرف کل کفر کھڑا ہے، آج ایک طرف پورا اسلام کھڑا ہے۔ آج مقابلہ عمرو اور علی کے درمیان نہیں ہے، آج مقابلہ کفر اور اسلام کے درمیان ہو رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر، القصہ مختصر، جب جنگ شروع ہوئی، وار کرنا شروع ہوا، عمرو نے وار کیا، مولا کائنات نے اس کے وار کو روکا اور روکنے کے بعد میں تلواریں چلی، وار کیے گئے، وار اتنی تیزی سے ہو رہے تھے، تلوار اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ گرد اڑ رہی تھی، ہوا میں ریت اڑ رہی تھی، اتنی ریت اڑ رہی تھی کوئی پہچان نہیں پا
پا رہا تھا آخر کون لڑ رہا ہے, کون کس کو مار رہا ہے. اسی درمیان میں ریت کے اندر سے چیخنے کی آواز آتی ہے, کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے. کافر خوش ہونے لگے, لگتا ہے امر نے علی کو مار دیا ہے. مسلمان پریشان ہونے لگے, کہیں ایسا نہ ہو علی شہید ہو گئے ہو, علی پر حملہ ہو کر کے علی کو شہید کر دیا ہو. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت ریت کے ذرات زمین پر گرے ہیں, ریت کے ذرات زمین پر آئے ہیں, اس وقت لوگوں نے